بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد اسٹرالوجر بات کریں گے آج کیپریکون کی ازدواجی زندگی کی۔ کیپریکون کی جو اپنی نجی زندگی ہوتی ہے وہاں پہ کیوں اتنے مسائل آ جاتے ہیں، کیوں اتنی مشکلات آ جاتی ہیں، کیوں اتنی پرابلمس والی زندگی فیس کرتے ہیں برج جدی۔ تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک درخواست کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ پر وقت ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، کیپریکون کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ارتھ ایلیمنٹ ہے، اور یہ ایک ایسا برج ہے جس کا حاکم سیارہ برج زحل ہے۔ حاکم سیارہ زحل ہے برج جدی کا، کیونکہ سیٹرن ان کا لارڈ پلینٹ ہے۔ لارڈ پلینٹ سیٹرن ہونے کی وجہ سے امتحان، صبر، تاخیر، ڈسپلن، مسائل اور دیر سے نتائج دینے والا سیارہ سیٹرن جو ہے وہ ان کی زندگی کا جب لارڈ پلینٹ ہوتا ہے تو پھر مسائل ان کے ساتھ اپنے آپ جڑ جاتے ہیں۔ میگنیٹ نہیں ہوتا، جیسے میگنیٹ سے لوہا جو ہے وہ اپنے آپ کھینچا چلا آتا ہے، تو مسائل تو ایسے ہی کھینچے چلے آتے ہیں جیسے میگنیٹ سے لوہا کھینچا چلا آتا ہے، ایسے چپک جاتے ہیں ان سے مسائل۔ اور پھر جب یہ اسپیشلی جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کی، تو اگر آپ یا آپ کا شریک حیات برج جدی سے تعلق رکھتا ہے اور ازدواجی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے، تو بہت سارے اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور جو انہیں وجوہات اور مسائل پر گفتگو کریں گے، اور اس کا حل کیا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ ضرور اس کو اپنائیے گا۔ دوسری بات، یہ ویڈیو آپ کسی بھی حساب سے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سن سائن برج جدی ہے، یا آپ کا مون سائن برج جدی ہے، یا آپ کا رائزنگ سائن اسینڈنٹ سائن برج جدی ہے، آپ اس کو کسی بھی حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو برج جدی کی جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، پہلا ریزن تو اس کی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میجر ریزن سیٹرن کا کڑا کنٹرول ہے۔ برج جدی پر زحل کی حکمرانی ہے۔ زحل آسان راستہ پسند نہیں کرتا، یہ فرد کو ہر رشتے، ہر موڑ پر آزماتا ہے، ہر قدم پر آزماتا ہے، جب تک انسان پختہ نہ ہو جائے، برداشت کے قابل نہ ہو جائے اور صحیح بصیرت حاصل نہ کر لے، زحل حالات کو مشکل بنائے رکھتا ہے۔ نمبر 2، جذبات کو ظاہر کرنے میں جھجک۔ برج جدی کی جو افراد ہوتے ہیں وہ انتہائی وفادار ہوتے ہیں اور دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ جذبات کا اظہار کھلم کھلا نہیں کرتے، ایکسپریسو نہیں ہوتے۔ اکثر مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ ان کا جو شریک حیات ہوتا ہے، یہ شریک حیات ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے کہ یہ جو کیپریکون ہے یہ خشکیں ہیں، لیکن خشکیں نہیں ہوتے، خشک ہیں، بے حس ہیں، یا بالکل ٹھنڈے مزاج کے ہیں، یا سرد مہری کا شکار ہیں۔ اور یہ کمیونیکیشن کا جو خلا میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے نا، یہ پھر دوریوں اور تلخیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جدی افراد زندگی کو جذباتی سے زیادہ عملی اور منطقی انداز میں دیکھتے ہیں۔ وہ لفظوں کی ہیر پھیر سے زیادہ عملی قدم اٹھانے پر ان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے، کہ اگر ہم وہ کہیں کہ وہ آئی لو یو بولیں اور بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں، پیار بھری باتیں کریں، رومانٹک ڈنر کریں، رومانٹک ماحول بنائیں، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ کیپریکون ذرا ان چیزوں کو اوائڈ ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، وہ بالکل حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ تو رومانس اور دکھاوے کے بجائے وہ تحفظ، روزگار، مستقبل کی بنیادی ضرورتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، چاہے میل ہو یا فیمیل۔ اگر ان کا شریک حیات جذباتی یا رومانوی مزاج کا ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہاں پہ ایک تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر بیوی بہت زیادہ رومانٹک ہے اور شوہر کیپریکون ہونے کے حالانکہ رومانٹک وہ بھی ہوتا ہے مگر وہ اظہار نہیں کرتا، تو پھر یہاں پہ بھی ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اگر شوہر رومانٹک اور بیوی کیپریکون ہے اور وہ اس کے مزاج میں ایکسپریس کرنا نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ بھی ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جدی افراد کسی بات پر جلدی ہی نہیں کرتے، یہ ذرا دیر سے اور ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے ہیں، اور اپنی تمام پریشانیاں، اپنے تمام دکھ اپنے اندر دبائے رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے شریک حیات سے اپنے اندرونی
خدشات کو شیئر نہیں کرتے تو دوسرے شخص کو لگتا ہے کہ یہ آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دوسری ایک چیز جو زیادہ دیکھنے میں آئی ہے، اس میں جو زیادہ مسئلے مسائل دیکھنے میں آئے ہیں ازدواجی زندگی میں، پرسنل لائف میں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو فیمیلز کیپریکون جو ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز زیادہ ایکسپیرینس کی گئی ہے. جتنے بہت سارے برتھ چارٹ دیکھے ہیں اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ کیپریکون جو فیمیلز ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو میل کیپریکون، فیمیلز جو ہے نا وہ زیادہ سفر کرتی ہیں، زیادہ ان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. فیمیل کیپریکون ازدواجی زندگی کے حساب سے بڑے مسئلے مسائل کا شکار رہتی ہیں، کیونکہ ان کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں، ان کی جو گول ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور ان کو مل کچھ اور رہا ہوتا ہے. ان کی امیدیں کچھ ہوتی ہیں، ان کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری اور باتیں کرنے کی، اس میں ہم مزید بتائیں گے. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو آپ کے ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ بچپن ہو یا جوانی، بہت سنجیدہ ایک شخصیت ہوتی ہے کیپریکون کی. فرینڈلی نیچر ہوتے ہیں مگر ایک سنجیدگی ہوتی ہے کیپریکون کی شخصیت میں. تو کیپریکون جو ہے نا کبھی پکے پکائے راستے تلاش نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں. ماضی میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ کی صلاحیتیں آپ میں پوری تھی، آپ کے پاس بہت اچھا دماغ تھا، بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا، مگر آپ اچھی تعلیم نہ حاصل کر سکے ہوں، اور مالیات کے معاملے میں، کیریئر کے معاملے میں آپ کو اپنوں سے زیادہ حالات سے لڑ کر اپنا مقام بنانا پڑا. حالات سے لڑنا، جد و جہد، یہ تو سمجھے کیپریکون کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے. تو ماضی میں اپنوں کی طرف سے بھی آپ کو عدم توجہ ملی یا بے وفائی کا سامنا بھی آپ نے کیا ہوگا. بہت ساری باتیں آپ نے دل میں دفن کیے رکھی ہیں اور باہر آپ نے ظاہر نہیں ہونے دیا. یہ ماضی میں آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے کیپریکونس. اور موجودہ دورانیے میں نا آپ کو ایسے موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ محنت تو پوری کر رہے ہیں لیکن ثمرات حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کا سامنا ہے آپ کو. مستقبل کے حالات کی بات کریں تو استحکام تو ہے، مگر یہاں پہ مسئلے مسائل پھر بھی ہمیں کچھ نظر آتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو خوشگوار معاملات کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. جذبات کا اظہار شروع کرتے ہیں. دیکھیں کیپریکون گھر کے اخراجات یا ذمہ داریاں پورا کرنا یا گھر کے کام کر لینا یہ سب کافی نہیں ہوتا. دن میں ایک بار اپنے شریک حیات سے ان کا احوال و جذباتی لگاؤ کا اظہار ضرور کریں. رات کو جب لیٹیں ایک ساتھ بستر پہ اپنی باتیں شیئر کریں، ایک دوسرے کی باتیں آپس میں ڈسکشن کریں، ایک دوسرے کی باتیں شیئر کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، کرے دیں باتوں کو، آپس کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تو اپنے آپ ہی مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کیپریکون کا جو اصل ہتھیار ہے وہ صبر ہے. کسی بھی بحث کے وقت فوری رد عمل نہ دیں. کیپریکون کو غصہ بہت آتا ہے اور جو غصہ آتا ہے نا پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو خاموشی اختیار کریں اور ٹھنڈے دماغ سے بات کریں اور توقعات میں لچک پیدا کریں. اپنے اصولوں پر سختی سے قائم رہنے کے بجائے نا آپ اپنے جو لائف پارٹنر ہے نا اس کے مزاج کے مطابق لچک پیدا کر لیں. اگر آپ کی وائف کیپریکون ہے یا وہ اگر آپ کی وائف ہے یا آپ کی ہسبینڈ ہے کیپریکون تو اس کے حساب سے آپ ڈھل جائیں. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کا جو لارڈ پلانٹ ہے سیٹرن، تو سیٹرن کا جو دن بنتا ہے نا مین وہ بنتا ہے سیٹرڈے، کیونکہ سیٹرڈے بنا ہے سیٹرن سے. کیونکہ جو گریک ایسٹرولوجی ہے وہاں پہ ہفتے کے دنوں کے نام ہو یا مہینے کے دنوں ہو یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ یا پلانٹس کے نام پہ رکھے جاتے تھے. تو سیٹرن کا جو دن ہے وہ ہفتے کا دن بنتا ہے. تو سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ آپ نے کالی چیز کا صدقہ دینا ہے یا کسی مستحق کو کھانا کھلانا یا صدقہ دینا انتہائی آپ کے لیے مفید رہے گا. دوسری دعاؤں کا اہتمام کیجیے، نماز کی پابندی کریں یا اور اس کے علاوہ اپنے تعلقات میں محبت اور نرمی کے لیے نا آپ نے یا ودودو اور یا رعوفو کا ذکر آپ نے کثرت سے کرتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی اس کی فکس تعداد نہیں ہے. آپ یا ودودو یا رعوفو کا جو ہے تسبیح آپ پڑھتے رہیں، وضو بے وضو آپ پڑھتے رہیں. کوئی آپ کی مشکل پھر پرابلم کہاں آ جائے، آپ کا کمیونیکیشن کیا ہے، سب سے زیادہ کمیونیکیشن گیپ آپ کے تعلقات کو خراب کرتا ہے.
برج جدی کی جو زواجی زندگی ہوتی ہے اس میں مشکلات کا مقصد آپ کو توڑنا نہیں ہوتا بلکہ آپ کی شخصیت کو پختہ بنانا ہوتا ہے. یہ امتحان دائمی تو نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ اپنے کمیونیکیشن میں اگر آپ لچک لے آتے ہیں تو بہت ساری تلخیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کے جو رشتہ ہے نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عمر کا جو اگر ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ کیپریکون یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ہی کیوں، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹھن امتحان آپ کی لائف میں کیوں آیا ہے کہ آپ کی جو زندگی نا شروع میں تو سب کچھ اگر آسان ہو جائے، سب کچھ آپ کو پکا پکانا مل جائے، وہ پختگی اور وہ پائیداری آپ حاصل نہیں کر سکیں گے جو روح کا اصل مقصد ہے. اور جدی کا امتحان اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک آپ اپنی انا، خوف اور سختی کو چھوڑ کر اپنے رویے میں نرمی اور لچک لانا نہیں سیکھ لیتے. فلیکسیبلٹی، میاں بیوی کا رشتہ مانگتا ہے فلیکسیبلٹی، اور جہاں یہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے نا پھر وہاں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. عمر کا ایک حصہ آتا ہے وہاں پہ سیٹن جو ہے نا وہ سیٹن آپ پر ہلکا ہاتھ رکھ دیتا ہے، خاص طور پر اگر 35 سال کے قریب اگر آپ کی ایج ہو جائے 35-36 کی، تو اس کے بعد سیٹن کے وہ اثرات نہیں رہتے کہ جو آپ کی 35 سے 36 سے پہلے ہوتے ہیں. آپ کے مزاج میں جو ہے سیٹن آپ کو اتنا ٹرین کر چکا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مزاج میں ٹھہراؤ لے آتے ہیں. اور یہ اکثر دیکھا گیا، یہ بھی بات تجربے کی بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اس وقت آپ کے لیے کچھ ٹپس میں اگر دوں کہ ازدواجی لائف کے لیے، تو جذبات کا اظہار کرنا، میں نے آپ کو بتایا کہ جذبات کا اظہار کرنا سیکھیں اپنی شریک حیات کو. صرف ضروریات پورے کرنے کے بجائے، جیسے کہ وائف ہیں تو وہ کیا کر دیں گی، وہ کھانا بنا کے رکھ دیں گی، صفائی کر کے رکھ دیں گی. اور اگر ہسبینڈ ہے تو وہ کیا کریں گی، وہ آپ کو سیلری ٹائم پہ کر کے اخراجات پورے کر دیں گے، بچوں کے اخراجات پورے کر دیں گے، آپ کو پاکٹ منی دے دیں گے. لیکن ایک خلا باقی رہتا ہے جذبات کا اظہار نہیں ہو پاتا. یہ ضرورتیں تو پوری ہوتی رہتی ہیں، وہ تو اگر وائف ہیں تو ان کا باپ بھی پورا کرتا رہا تھا، لیکن بات ہے جذبات کی. تو جذبات جو ہیں وہ ان کا اظہار آپ کریں اور صرف ضروریات کو اور کاموں کو پورا کرنے کے بجائے دن میں ایک بار اپنی محبت اور قدردانی کا لفظی اظہار کریں. اپنے اصولوں میں لچک لے آئیں، رشتوں میں ڈسپلن سے نہیں بلکہ لچک اور درگزر سے چلا جاتا ہے، اصولوں سے نہیں چلا جاتا. رشتوں میں تو اصول چلتے ہی نہیں ہیں، اور خاص کر جو میاں بیوی کا رشتہ تو وہاں تو کوئی اصول ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں سوائے محبت کے اور کوئی اصول نہیں ہوتا. تیسری یہ کمیونیکیشن کی پریشانیاں دل میں دبانے کے بجائے اپنی شریک حیات سے شیئر کریں، اور اس سے انہیں لگے گا کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. تو اور اس کے علاوہ جو سیٹن کی میں نے آپ کو ریمیڈی بتائی ہے، وہ سیٹن کی ریمیڈی جو ہے وہ آپ ضرور فالو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے مسائل جو رہے ہیں اب تک آپ کی لائف میں، اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے مسائل اتنے بڑے آپ کو نہیں لگیں گے جتنے بڑے آپ کو لگتے ہیں. کیونکہ ازدواجی مشکلات جو ہے وہ سزا نہیں ہوتی بلکہ ایک تربیت کا حصہ ہے. زحل کی سختی اور جدی کی اپنی محتاط فطرت مل کر جو ابتدائی زندگی کو مشکل بناتی ہیں، لیکن یہی کیپریکون افراد جو صبر، لچک اور صحیح کمیونیکیشن سیکھ لیتے ہیں تو عمر کے ان حصوں میں، آخری حصوں میں ان کا رشتہ دنیا کا سب سے زیادہ پائیدار اور وفادار اور مضبوط رشتوں میں شمار ہو جاتا ہے. اتنا نعمت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.